تو یہ شجاع صاحب پہلے تو بتائیں کہ لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے، کیا سین ہے پہلے؟ یہ ایسا ہے کہ لائٹ آنا جانا جو ہے یہ جی بی میں ہم یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بچپن سے اس کو دیکھ رہے ہیں. یقیناً جو اس میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے جو لائٹ کا جو مین ایشو ہے وہ پروڈکشن سے زیادہ ہمارے جو ریجنل گریڈز ہیں، ہمارے ریجنل گریڈز بنے، گریڈز ہمارے ہوں ریجنل اور ہم نیشنل گریڈ کے ساتھ لنک ہوں تو تب ہی کہیں جا کے ہماری ضروریات پوری ہوں گی. ادروائز جو ہم جتنا بھی پروڈکشن کریں کسی بڑے ڈیم کی طرف اگر ہم نہ جائیں اور مگر یہ جو ہمارے جو نالے ہیں ان پہ اگر ہم ڈپینڈنٹ ہو کے رہیں تو آلموسٹ ہم جو ہے نا ایگزاسٹ ہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا پروگرام وائس آف گلگت بلتستان ود مہوش ممتاز بیگ. ناظرین اس وقت میں بلتستان ریجن میں موجود ہوں اور یہاں پر چیف سیکرٹری آف گلگت بلتستان مسٹر محی الدین احمد وانی کے کیا پروجیکٹس، کیا پریورٹی وائز جو پروجیکٹس تھے جن میں اسپیشلی ہم اکثر بات کرتے ہوئے آئے ہیں ہیلتھ، ایجوکیشن، آئی ٹی اینڈ ٹورزم، تو بلتستان ریجن میں یہ بلتستان ڈویژن میں کس لیول پر کام ہو رہا ہے اور کیا پروجیکٹس ہیں جو کہ ان پروسیس ہے اور اس کا آؤٹ پٹ ایک رزلٹ عوام کو کیسے ملے گا. ہم یہاں پر ہیلتھ کو بھی فوکس کیے ہوئے ہیں، ایجوکیشن کو بھی اینڈ ٹورزم کی بھی کوریج جاری ہے، لیکن جو ایک فیکٹ اینڈ فیگرز کے تحت کیا معاملات چل رہے ہیں، عوام کا کیسا رسپونڈ ہے اور سی ایس کی اس انیشیٹو کے بعد بلتستان ریجن کا ایک پازیٹیو گیسچر کیسے سامنے آئے گا، اس حوالے سے آپ لوگوں کو دیں گے آج کے پروگرام میں بریف انفارمیشن. ایٹ دس ٹائم کمشنر بلتستان ڈویژن مسٹر شجاع عالم صاحب از ود اس، ان کو پروگرام میں ویلکم کریں گے اور کمشنر صاحب سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ چیف سیکرٹری نے کیا مزید نئے اقدامات کیے ہیں کہ ان فیوچر وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور بڑے اچھے انداز میں. نو ڈاؤٹ دیر آر لاٹس آف پرابلمس ان گلگت بلتستان، جس میں ہم الیکٹریسٹی کی بات کریں، لینڈ فارمس کی بات کریں اور بھی گندم جس طرح ہے، سروسز ہیں، بٹ ان سب سے ہٹ کے جو پریورٹی پہ پروجیکٹس رکھے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کو اسپیشلی، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. سب سے پہلے تو کمشنر صاحب کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، پھر ان سے بات چیت شروع کرتے ہیں. السلام علیکم شجاع صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. شجاع صاحب میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ there are lots of problems in whole گلگت بلتستان which has to be discussed, but یہاں پر چونکہ میں جس کام کے لیے آئی ہوں چیف سیکرٹری کے کچھ پریورٹی وائز پروجیکٹس ہیں جو کہ ان فیوچر لگتا ہے کہ بڑا بینیفیشیل ثابت ہوگا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ بلتستان ریجن میں کیا اقدامات ہوئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کا آپ نے اس کی ارینجمنٹ آپ نے کی. جو آپ کا کوشچن ہے سی ایس صاحب کے اقدامات کے حوالے سے، تو ہمارے جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں وانی صاحب، ان کا ڈے فرسٹ سے ہی جو فوکس رہا ہے ان کا ایجوکیشن، ان کا فوکس ہے فالوڈ بائی ہیلتھ. یقیناً ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہیں وہ ہمارے اہم سیکٹرز ہیں اور اس میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے اور ہر بندے کا حق ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو اچھی ہیلتھ فیسلٹیز ملیں. تو جہاں تک ایجوکیشن کے حوالے سے ہے اس کو یقیناً پوٹینشیل گورنمنٹ نے اور ساری جو چیزیں چیف سیکرٹری آفس ہوتی ہیں اور چیف سیکرٹری صاحب کے تھرو ہوتی ہیں تو ایجوکیشن کو جو ہے پرائورٹائز کیا ہوا ہے اور اس میں جو خصوصی جو توجہ ہے وہ ہے ہمارے جو آئی ٹی ڈیولپمنٹ کی طرف، آئی ٹی سیکٹر کی طرف. اس میں جو سب سے اہم کام ہوا ہے وہ تمام اسکولوں میں جو ایجوکیشن جو ہے وہ اس کی ڈیجیٹائزیشن ہے کہ ہم وہ فیسلٹیز ہم تمام اسکولوں میں ہم انشور کریں، خصوصاً گورنمنٹ اسکولس میں، کہ لوگ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے مستفید ہو سکیں. اور اس میں یقیناً وانی صاحب کی بہت بڑی خدمات ہیں اور بڑا سارا انہوں نے اس پوری کمپین کو انہوں نے خود ایز کیپٹن انہوں نے لیڈ کیا ہے. اور ہمارے اب کوئی ایسا ہمارا کوئی اسکول نہیں ہے مائنس چند اسکولوں کے جہاں پہ ہم نے کمپیوٹرس نہ دیے ہوں یا جہاں پہ ہم نے اس جو جدید جو آئی ٹی ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف اسٹوڈنٹس کو راغب نہ کیا گیا. یہ بڑے چھوٹے گراس روٹ لیول پہ، پرائمری لیول پہ، انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری لیول پہ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو نہ صرف گورنمنٹ اسکولس بلکہ پرائیویٹ اسکولس میں بھی، اگر میں بلتستان ریجن کی بات کروں تو ہم نے یہاں پہ بہت سارے ایسے پرائیویٹ اسکولس ہیں پیریفرل ایریاز میں، خاص کر جیسے اسکولی ہو گیا،
डुमसुम है या इस तरफ करमन की तरफ जो हमारे पेरिफेरल एरियाज़ हैं, यहाँ स्कर्दू के जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी हमने कोशिश की है कि हम गवर्नमेंट के थ्रू, NGOs के थ्रू, अपने रिसोर्सेज से, क्राउड फंडिंग से हम जो है कंप्यूटर्स प्रोक्योर कर सकें और बच्चों को हम पहुंचाएं ताकि बच्चे उससे जदीद जो एजुकेशन है उससे वो मुस्तफ़ीद हो सकें। सही। तो ये शुजा साहब पहले तो बताएं कि लाइट आ रही है जा रही है, क्या सीन है पहले? ये ऐसा है कि लाइट आना जाना जो है ये जीबी में हम, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बचपन से इसको देखें। यकीनन जो इसमें अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि हमारे जो लाइट का जो मेन इशू है वो प्रोडक्शन से ज़्यादा हमारे जो रीजनल ग्रिड्स हैं, हमारे रीजनल ग्रिड्स बने, ग्रिड्स हमारे हों रीजनल और हम नेशनल ग्रिड के साथ लिंक हों तो तभी कहीं जाके हमारी ज़रूरियात पूरी होंगी। अदरवाइज़ जो हम जितना भी प्रोडक्शन करें किसी बड़े डैम की तरफ अगर हम ना जाएं और अगर ये जो हमारे जो नाले हैं इन पर अगर हम डिपेंडेंट होकर रहें तो ऑलमोस्ट हम जो है ना एग्जॉस्ट ही हैं। हम कर सकते हैं। नाज़रीन, एक वक्त हुआ है शॉर्ट्स ब्रेक का, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। नाजरीन, कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीज़न शुजा आलम साहब से हम बात कर रहे थे CS के जो प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली इन हेल्थ, एजुकेशन, IT एंड टूरिज़्म। एजुकेशन के ऊपर हमने बात किया कि कैसे बेनिफिशियल साबित होगा, इवन हर गरीब का बच्चा भी एक क्वालिटी एजुकेशन डिज़र्व करता है, उसके लिए इक़दाम की जा रही हैं। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी हेल्थ सिस्टम और दी हेल्थ सेक्टर, तो उसमें क्योंकि एक आवाम का बड़ा एक एग्रेसिव जो है ना वो इम्प्रेशन हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर हमेशा पड़ता है। शुजा साहब एग्री करेंगे, क्योंकि इसमें तो डॉक्टर्स के ऊपर भी कंप्लेंट्स की जाती है, सिस्टम के ऊपर भी किया जाता है, अद्वियात के ऊपर इवन जो है वो शोर शराबा भी किया जाता है, वो एक तरह से ठीक भी होता है। बट CS का अब जो हेल्थ सेक्टर में भी उसको इम्प्रूव करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो बल्तिस्तान डिवीज़न में किस हद तक उसमें बेहतरी आई है या इन फ्यूचर देखने को मिलेगा? हेल्थ के हमारे अक्रॉस बल्तिस्तान यकीनन हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो एक बड़ा इनिशिएटिव जो CS साहब का है इन कोलैबोरेशन विद अल-शफा हॉस्पिटल वालों के साथ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की उसमें यकीनन उसमें उसका कंसेंट है, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और ये डॉक्टर्स जो आए हैं, हमारी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की हमारे पास कमी है, तो इससे हमें बहुत बड़ी हमें मदद मिली है और ये डॉक्टर्स बड़ा अच्छा डिलीवर भी कर रहे हैं। और यकीनन हमारे पास जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, खुसूसन अब अगर आप एनेस्थेटिक्स की बात करें तो हमारे पास एनेस्थीसिया में इस फील्ड में हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ही बहुत कम हैं, गिने चुने हैं, तो जिसकी वजह से आप बाज़ जगहों पे सर्जन्स होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद होती है, लेकिन एनेस्थेटिक्स ना होने की वजह से ऑपरेशंस वहाँ पे नहीं हो सकते हैं। तो इससे जो ये वाला जो इनिशिएटिव है जो अल-शफा के साथ जो हुआ है उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हमारी रिजॉल्व हैं। हमें जिस तरह पहले इश्यूज़ आ रहे थे, अभी हमें उस तरह से इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं। यकीनन इंसान के साथ मसाइल रहते हैं, इश्यूज़ आते हैं, वो वक्त के साथ आप उसका हल भी निकालते हैं, रिड्रेस भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी हम थोड़ा सा उसमें रिलीव फील कर रहे हैं इन इंटरवेंशंस की वजह से। ऑल राइट। तो टूरिज़्म तो गिलगित बल्तिस्तान तो टूरिज़्म का एक हब है और आई डोंट थिंक कि उसमें इतना आप लोगों को कोई काम करने की ज़रूरत है, या समझ रहे हैं कि अभी भी उसमें मज़ीद काम की जगह है? नहीं, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक आप एरिया को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, आप एरिया को इस तरह के आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज ना करें कि आपकी एरिया की प्रोजेक्शन ना हो सके, तो यकीनन वो फिर लोगों को उस चीज़ की मालूमात ना हो तो लोग उस तरफ राग़िब नहीं होते। ठीक। उसके लिए जो अभी जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है और हमारे मिनिस्टर हैं राजा नासिर साहब, CS साहब की हमें इसमें पूरी सपोर्ट हमें रहती है, चीफ सेक्रेटरी साहब की। हम मुख्तलिफ इवेंट्स हम कराते हैं। हमारा जो फोकस रहा है इस पूरे पिछले 1.5-2 साल में, हम इस कोशिश में हैं कि हम यहाँ का जो ऑटम टूरिज़म है या फॉल टूरिज़म आप उसको कहें, और विंटर टूरिज़म, उसको हम प्रमोट करें, क्योंकि ये इलाका उतना जितना गर्मियों में ये खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा इसमें आपको सीनरी सर्दियों में मिलती है। और सर्दियों में इलाका बड़ा खूबसूरत है। आपके इसी प्रोग्राम की वसातत से मेरी तमाम जो हमारे नेशनल जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप सिर्फ गर्मियों में यहाँ का रुख ना करें, आप सर्दियों में भी यहाँ पर, क्योंकि हम डिपेंड ही उस पर करते हैं। हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं वो टूरिज़म पर डिपेंड करते हैं, और यकीनन जो सर्दियों का जो यहाँ का जो टूरिज़म है, जो आपको
آپ ہر قسم کی انجوائمنٹ آپ کر سکتے ہیں. ہر قسم کا جو نیچر کے جو کلرز ہیں وہ آپ کو سردیوں میں ملیں گے. وہ حیران کن قسم کی آپ کو خوبصورتی ملے گی اور بڑا مسمرائزنگ قسم کے آپ کے ویوز آپ کو ملیں گے, اور آپ اپنا بڑا اچھا جو ہے ٹائم آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں. All right. Shujaa صاحب, being a team member of CS, how is your experience over here? Especially in projects کے اوپر. ان پروجیکٹس کے اوپر یقیناً ہم نے آپ اسپیسیفک ٹو اگر آپ چیف سیکرٹری صاحب پوچھتے ہیں تو ہمیں ان سے بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملا, اور جو کام وہ کرتے ہیں وہ لگن سے کرتے ہیں, اور وہی چیز جو ہے وہ انسان کی کامیابی کا راز ہے کہ آپ کسی چیز کو آپ کرنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں مشکلات بھی آتی ہیں, اس میں بہت سارے ایشوز بھی آتے ہیں, لیکن آپ اس پہ آپ جو ہے آپ لگے رہیں جھکے رہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو کامیابی ملتی ہے. ایک چیز میں مینشن کرنا بھول گیا ایجوکیشن کے حوالے سے, جو نس کی جو ہماری کلاسز چل رہی ہیں اسکردو میں, جو ہمارے پاس ایک بلڈنگ آلریڈی آلموسٹ تیار تھی, اس میں بھی یہ سی ایس صاحب کا انیشیٹو تھا کہ ہم اس کو بجائے اس کے کہ ہم صرف اس کو پولی ٹیکنک تک محدود رکھیں, ہم اس میں دیگر جو ہماری جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کو بھی ہم یہاں پہ لے کے آئیں اور ہمارے بچے جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. تو یقیناً جو ہماری جو یہاں کی جو اسٹوڈنٹ لاٹ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اس نس کی جو ہماری جو کلاسز کا یہاں پہ اجرا ہوا ہے اور لمس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. ایون ہماری جو بلتستان یونیورسٹی ہے اس کے بھی ان کی بھی کوآرڈینیشن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے ساتھ لمس کے ساتھ بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں جس پہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامس بھی چلیں گے, اور یقیناً ہمارے بچے اس سے مستفید It will be beneficial, inshallah. In the end of program, do you want to convey any message to the viewers? بس یہی میسج ہے کہ ہم سب جو ہے مل کے علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں, علاقے کی ہر بندہ اپنے حصے کی شمع جلائے. صرف گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کر کے یا کسی ادارے پہ ڈپینڈ کر کے چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. ہم سب میں ایک کمیونٹی سینس ہم سب کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کیسے چیزوں کو ایز اے کمیونٹی ہم کیسے چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں, جس کے لیے ہر بندے نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے, ہر بندے نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. میں سمپل سی ایک مثال دے دوں کہ ہم مثلاً کوئی ہم رکھتے ہیں کوئی سوشل ایکٹیویٹی ڈے رکھتے ہیں, ابھی ہم پلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم اسکولوں میں اور ادروائز کمیونٹیز کے ساتھ بھی ہم سوشل ایکٹیویٹی ڈیز ہم رکھیں گے جس میں ہم مختلف قسم کے ہم سوشل کام کریں گے. فار انسٹنس آپ صفائی لے لیں, اب اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے, کوئی اس پہ کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ یہ کرٹیسزم آتا ہے کہ جو اسکول کے بچوں کو صفائی پہ لگایا گیا, میں تو کہتا ہوں کہ بڑی مثبت ایکٹیویٹی ہے, یہ کرٹیسزم ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ سینس ہمارے اندر ہو, پیرنٹس کے اندر ہو کہ ہم ہر چیز کو پازیٹیو لیں اور ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ ایک اچھے شہری جو ہیں وہ آگے جا کے بن سکیں اور اپنے حصے اپنی کنٹریبیوشن نیشن بلڈنگ کی طرف وہ دے سکیں. Thank you so much, Shujaa Saab, for your precious time for us. ناظرین, سی ایس کے ان انیشیٹوز کے اوپر ہم نے بات کی اور انشاءاللہ ہم بلتستان پورے ریجن میں وزٹ بھی ہم کریں گے, اور چونکہ یہاں پہ 4 ڈسٹرکٹس ہیں تو یہاں پر کیا صورتحال ہے ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی, آئی ٹی اینڈ ٹورزم کی, وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ناظرین, یہاں عوام کا سوال تو وہیں کے وہیں ہیں کہ نہ پانی, نہ بجلی, نہ آٹا, نہ گندم, اس طرح کے جو مسائل ہیں اعلیٰ حکمرانوں سے, اقتدار پہ فائز لوگوں سے سوال ہے, یہ ضرور رہے گا. بٹ جو پروجیکٹس ان فیوچر گلگت بلتستان کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اس حوالے سے آپ لوگوں کو بریفلی انشاءاللہ انفارمیشن دینے کی کوشش رہے گی. In the end of program, I just want to say that everything is possible, nothing is impossible. Just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe in yourself. اچھے کام کریں اچھی نیت کے ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.